بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داود وصححه ابن خزیمہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی لا احل المسجد، انی لا احل المسجد، بے شک میں نہیں حلال کرتا مسجد کو. مسجد کو یعنی مسجد میں جانا، بیٹھنا، قیام کرنا، ہم نہیں حلال کرتے مسجد میں جانا بیٹھنا لحائض، حائضہ عورت کے لیے، ولا جنوب، اور نہ تو جنوبی انسان کے لیے. یہ دونوں حدث اکبر، حدث اکبر. انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. ہم حضرت عائشہ نہیں یعنی اللہ سے فرماتے میں نہیں جائز، حلال یعنی جائز، میں نہیں جائز قرار دیتا، نہیں جائز قرار دیتا، نہیں حلال کرتا کسی حائضہ عورت اور جنوبی انسان کے لیے. حائض جو ہے مرد کا مذکر کا صیغہ ہے کہ مؤنث کا؟ ہاں، کس مذکر کا ہے؟ اور مرزا غلام میں تو کوئی ہے نہیں یار کہ معلوم ہے نا، مرزا غلام احمد سے مولانا مسلح اللہ مرسری نے چیلنج کیا کہ تو اگر نبی ہے تو معجزہ دکھلا. معلوم ہے نا؟ نہیں، معجزہ سمجھ گیا نا، معجزہ، کیونکہ اس کے پیچھے پڑے تھے تو مجبور ہوا. ظالم نے کہا کہ ہاں ہم کو بہت بڑا معجزہ ہمارا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ہم کو ہے زیادہ. معلوم ہے نا؟ ہاں، یہ اس نے معجزہ بتایا. کیا؟ مرزا ہی نے ایسا معجزہ جو کوئی دیکھ نہ سکے. ہاں اللہ شیطان. تو دیکھو یہ عربی کا قاعدہ ہے، یاد رکھنا. کیا عربی کا قاعدہ ہے، گرامر ہے کہ ہمیشہ مرد کے لیے مذکر کا صیغہ اور عورت کے لیے مؤنث کا. عالم اور عالمہ، قاری اور قارئہ، معلم اور معلمہ، مدرس اور مدرسہ. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جو صرف عورت کے لیے خاص ہو، وہاں کیا کہتے ہیں، ابہام اور اشکال ہونے کا کوئی ڈر نہ ہو، تو ایسے موقع پر مؤنث کے لیے بھی مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. فرق ہے نا؟ یعنی عالم اور عالمہ میں فرق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مرد بھی عالم ہوتا ہے اور عورتیں بھی عالمہ، مدرس اور مدرسہ میں ایسے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے لیے نہیں. اس لیے یہاں مؤنث کا صیغہ بنا کر کے حائضہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ قاعدہ سمجھ میں آ کر ہمیشہ یاد رکھنا کہ ضروری ہے مرد اور عورت کے مؤنث اور مذکر میں تمیز کرنا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو ان چیزوں میں جو دونوں کے اندر مشترک ہو،
تاکہ سننے والے کو صحیح پتہ چل جائے. جہاں مشترک ہوگا وہاں صیغہ مذکر اور مؤنث کا استعمال واجب ہوتا ہے. لیکن ایسی چیز، ایسی خبر جس میں جو چیز صرف عورت کے ساتھ خاص ہو، سمجھ گئے نا، مردوں کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہاں اگر مؤنث کا صیغہ نہیں بھی استعمال کریں گے تو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا. اب ہمارے اردو میں مثال کے طور پر ایک بہت بڑی غلطی ہے، زنانہ اور زنانی. سنا ہوگا کہیں؟ ہاں بھائی، زنانی کی جگہ وہاں ہے. اللہ کے بندے، زنانی اور زنانہ، زنانہ بھی عورت ہی کے لیے اور کس کے لیے ہے؟ دیکھتے ہو بولتے ہیں زنانی وہاں اور زنانہ تو ایک ہی دونوں ہے، سمجھ گئے نا. تو جہاں اشتباہ ہو، خطرہ ہو، غلط فہمی کا وضاحت کی ضرورت ہو، وہاں استعمال کرنا ضروری ہے. چلو، تو یہاں اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حائض والا جنوبین. اور جنوب جو ہے یہ اس میں جنس ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور صحیح کہا اس کو ابن خزیمہ نے. کیا مطلب؟ ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ حائضہ عورت اور جنوبی مرد ہو یا جنوبی عورت ہو، ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا، وہاں بیٹھنا، وہاں قیام کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ یہی حدیث دلیل پکڑی جاتی ہے. اور اکثر اہل علم کا خیال بھی یہی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل اور امام ابن حزم، داؤد ظاہری وغیرہ، یہ حضرات جو ہیں، احمد بن حنبل وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. اس سے پہلے ایک بحث گزر چکی ہے ملتی جلتی ایسے پیچھے کہ جنوبی حالت تلاوت قرآن کے لیے حدث اصغر کے ساتھ ساتھ حدث اکبر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے. ضروری لا یمس القرآن لا یقرأ القرآن الا طاہر، پیچھے حدیث گزر چکی نا. وہاں جو مسئلہ تھا بالکل وہی مسئلہ یہاں آیا ہوا ہے کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں تو ناجائز تو ہے، لیکن اس کے برخلاف محققین کی بھی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی نص صحیح سے، اس کے حرام کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ حالت جنابت میں یا حالت حید میں بوقت ضرورت مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھ جانا، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات اس حدیث کی، تو اس حدیث کے روایت کرنے والی جو ہیں جسرہ بنت دجاجہ ہیں. جسرہ بنت دجاجہ، سمجھے نا، جسرہ بنت دجاجہ. اور ان سے روایت کرنے والے افلت بن خلیفہ ہیں. یہ دو راوی ہیں. پہلا راوی جسرہ بنت دجاجہ، اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ افلت بن خلیفہ. افلت بن خلیفہ، افلت بن خلیفہ. تو ان دونوں راویوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. پہلا راوی جسرہ بنت دجاجہ جو ہیں، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اندہا عجائب، جو عجائبات کہیں نہیں ملتے ہوں گے وہ عجائب کہاں مل جاتے ہیں؟ جسرہ بنت دجاجہ کے پاس. اسی لیے امام ابن حزم اور بہت سارے لوگ سرے سے اس حدیث کو مانتے لیکن باطل حدیث ہے. سمجھ گئے نا؟
اور دوسرا راوی جو ہے افلت بن خلیفہ، اس کو بھی امام بغوی رحمت اللہ علیہ، امام بغوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں اور جن کی کتاب تفسیر بغوی بہت مشہور ہے، اور شرح السنہ بہت زبردست کتاب ہے حدیث پر، لیکن اس شرح السنہ کا صرف سننا نہیں بلکہ کیا ہے، شرح السنہ، یعنی وہ حدیث کی مختصر سی شرح بھی کرتے جاتے ہیں. جیسے آج ہے لمبی چوڑی شرح نہیں، ضرورت بھر کے لیے مختصر الفاظ میں حدیث نقل کرنے کے بعد بتائیں گے حدیث صحیح ہے اور اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، پھر نقل کریں گے کہ فلاں فلاں مجتہدین اس بات پر عمل کرتے ہیں اور بعض محدثین نے بعض فقہاء اس حدیث کے خلاف ہیں اور ان کا عمل دوسری حدیث پر ہے. یعنی اس طرح بہت زبردست کتاب ہے، تقریباً 15-16 جلدوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہی بغوی ہیں مصابیح السنہ والے. کیا؟ مصابیح السنہ، یہ دوسری حدیث کی کتاب تھی. مصابیح السنہ جو مشکات المصابیح کی اصل کتاب ہے. مصابیح السنہ یہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب اور لکھی تھی مصابیح السنہ، جو جس میں 2 فصلیں تھیں، حسان اور صحہ. حسان اور صحہ 2 فصلوں میں تھی، لیکن خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اسی مصابیح السنہ پر اور ایک فصل کا اضافہ کر کے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح، جو آج ہمارے بر صغیر میں مشکات المصابیح بہت بڑی کتاب حدیث کی سمجھی جاتی ہے. وہ مشکات المصابیح، مشکات تو وہ ہے، مصابیح کون ہے؟ بغوی والی. تو اس طرح سے بغوی نے حدیث پر 2 کتابیں لکھی تھی. ایک کتاب ہے شرح السنہ اور دوسری کتاب مصابیح السنہ. کیا؟ مصابیح السنہ. تو امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا امام احمد بن حنبل اور فلاں فلاں ائمہ، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے جو استاد شاگرد امام مزنی، جانتے ہیں نا، کہا جاتا ہے امام شافعی کے علم کو جمع کرنے والے کون ہیں سب سے زیادہ؟ امام مزنی. بہت بڑے عالم تھے، امام شافعی کے ٹاپ کے شاگردوں میں سے امام مزنی. بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب الام لکھی ہے، چونکہ وہ 8-9 جلدوں میں ہے کتاب الام، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کتاب کو مختصر لکھ دیا 1 جلد میں، مختصر المزنی. کیا؟ مختصر المزنی. لیکن شاگرد اور استاد کی بات بڑی یاد رکھنے کی ہے، اس کو خیال رکھنا. استاد کون ہے؟ امام شافعی. اور شاگرد کون ہے؟ امام مزنی. اللہ اکبر. امام مزنی جو امام شافعی کی کتاب الام کی کا اختصار اور ملخص لکھ کے تیار کیا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ اکبر، ان لوگوں کیا کہ امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری ذرا دیکھو، ذرہ برابر اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنے بڑے شاگرد، لیکن پہلی سطر کیا لکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں ھذا اختصرتہ من علم الشافعی. آگے بس ما اعلامی نہیں ان تقلید ہی و تقلید غیرہ. ایسا زبردستی جملہ کہ امام شافعی کے علم کو مختصر کر کے تمہاری دنیا والوں تمہارے سامنے پیش تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارے استاد امام شافعی نے اپنی بھی تقلید سے منع کیا تھا اور دوسروں کی تقلید سے بھی منع کیا تھا. یہ تھے شاگرد اور استاد. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی دیکھو
اخلاص مع اعلامی نہیں ہی ان تقلید ہی و تقلید غیر ہی. سوچو آج کون شروع میں کہہ رہا تھا؟ یہ تھے نا؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ کے پہلے کوئی ایسی بات کرنے والا نہیں تھا. اور آج لوگ ہمارے برسکن ارے وہ 1857 کے بعد انگریز آئے تب یہ فرقہ پیدا کیے ہیں. امام بھائی ایسی بات نہیں ہے. یہ دعوت شروع سے لوگ دیتے رہے, ہمیشہ بیان کرتے رہے, لیکن ہماری بدبختی تھی کہ صدیوں اس کو لوگوں نے چھپا رکھا تھا اور کوئی عیب نہیں کیا ہمارا. بس معاملہ ہے کہ آ کر کے ہم نے اسی کو کیا کیا, ظاہر کر دیا. ورنہ ذرا سوچو, امام شافعی کے شاگرد نقل کر رہے کیا؟ ما اعلامی نہیں ہی ان تقلید ہی و تقلید. اور کیا چاہیے بھائی؟ اس سے کیا انگریزوں کا لینا دینا, انگریزوں کا کیا تعلق اس سے ہے؟ یہ تو ائمہ مجتہدین سے ہے میرے بھائیو. چلو تو امام بغوی رحمت اللہ علیہ کس سے بات نکلی تھی نا؟ امام بغوی سے نکلی تھی نا. تو امام بغوی سے بات نکلی تھی کہ شرح السنہ میں اس چیز کو نقل کر دیا کہ یہ ایسا ایسا ہے. امام احمد بن حنبل اور امام مزنی یہ لوگ جو تھے, یعنی دو امام لازمی چیز, اتنے بڑے امام تھے. احمد بن حنبل فتویٰ دیتے, امام مزنی جو فتویٰ دیتے رہے ہوں گے, تو کیا خیال ہے دنیا میں ان کی باتیں کوئی سننے والا نہیں رہا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ رہا ہوگا نا. تو یہ حضرات کہتے تھے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے, حجت نہیں ہو سکتی کہ کسی چیز کو حرام کیا جائے. افضلیت اولویت الگ چیز ہے, لیکن کسی چیز کی حرمت جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو امام احمد بن حنبل, امام مزنی وغیرہ کا قول نقل کرتے ہیں. امام بغوی کہتے ہیں یہ حضرات کہتے تھے حدیث ضعیف ہے, اور ضعیف کی بہت بڑی وجہ یہ بھی کہتے تھے کہ چونکہ اس میں افلت بن خلیفہ ہے وہ بھی ضعیف ہیں, وہ مجہول ہیں. کیا ہے وہ؟ مجہول ہیں. اس لیے احمد بن حنبل, امام مزنی وغیرہ اس چیز کو جائز قرار دیتے تھے کہ عورتیں اگر حالت حید میں یا اسی طرح سے اور جنابت کی حالت میں کبھی جانا پڑے تو جا سکتے ہیں. اب آج کبھی دیکھیں گے اللہ اکبر بہت زوردار, نہیں بھائی اس پر اجماع ہے, کہہ رہے نا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. نہیں اجماع ہے اس بات پر. اب اجماع کی بات نقل کرتے ہیں. عطا ابن صائب, نام یاد رکھنا, عطا ابن صائب, یہ بھی عطا ابن یسار, صاحب نے عطا ابن یسار, بڑے زبردست وقت کے امام تھے, محدث. ان کا قول ذرا دیکھو, کہتے ہیں رأیت رجالا, اللہ اکبر, کیا رأیت رجالا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تابعی ہیں. عطا ابن یسار کون ہے؟ تابعی. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابی کا شاگرد ہو. رأیت رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلسون فی المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاة. یہ کس کا قول ہے؟ عطا بن یسار. اور کس سے نقل کرتے ہیں یہ؟ حضرت یہ صحابہ سے. کہتے میں نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. اذا توضؤوا, لیکن جنابت کے حالت میں نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے, پھر وضو کرنے کے بعد آ کے کہاں بیٹھ جاتے تھے؟ وہ مسجد میں. اس سے کن کے قول کی تائید ہوئی؟ حضرت احمد بن حنبل اور امام مزنی. اچھا, اب نقل کرنے والے کون؟ اس حدیث کو سعید ابن منصور, جو وقت کے بڑے امام ہیں اور جنہوں نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے سنن سعید ابن منصور,
بڑی زبردست کتاب ہے حدیث سے اور آثار، جیسے ابن ابی شیبہ وغیرہ، بخاری وغیرہ صرف حدیث نہیں بلکہ حدیث کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ، آثار تابعین وغیرہ. کہتے ہیں یہ حدیث قول صحابہ کا عمل نقل کیا. پھر اسی کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس اثر کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم. اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یعنی بخاری اور مسلم ایک معیار دنیا میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہو گئے. جو حدیث انہوں نے نقل کر دیا، سمجھ گئے نا، وہ علماء کے نزدیک کیا ہو جاتے؟ ضرب المثل. اب آدمی کہے نہیں اللہ کے رسول تک کیا گارنٹی یہ پہنچ رہی ہے؟ اندازہ لگاؤ کہ انسان کا دماغ کس طرح سے بدلا ہوا. بھائی ابن کثیر کہہ رہے ہیں اسنادہ علی شرط مسلم. لوگوں حدیث بہت صحیح، یہاں تک کہ صحیح مسلم کے شرط کے مطابق. اللہ اکبر. یعنی کسی حدیث کی اہمیت اور سند کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے محدثین کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی معلوم ہے یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے. تو اس لیے ان کی باتوں کو، ان کی روایت کرتا حدیثوں کو اتنی آسانی سے ٹھکرایا نہیں جا سکتا. یہی اصل میں نکات. دیکھو اللہ تعالی ہدایت دے. اس سے پہلے بتلایا تھا کبھی موقع ملے تو اردو میں ان کی کتاب ضرور پڑھیے گا. شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالا رحمۃ اللہ، حجیت حدیث. اللہ اکبر. ایسا میرے بھائیو، ایسی زبردست یہ کتاب ہے، اردو میں ہے کیا، حجیت حدیث. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ حجیت حدیث بہت زبردست کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. جتنے چور دروازے ہو سکتے تھے حدیث کے انکار کے، چونکہ بات نکلی تھی ہمارے ہندو پاک کے بعض وہ علماء جو ذرا سا بہت زیادہ مستشرقین سے، یا بس نام لیں گے تو غصہ لگے گا، ایک عالم نکلے، سمجھ جاؤ، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بڑا تشدد پایا جاتا ہے. بعد میں ان لوگوں کو نہ بتا دینا، ہم کہیں گے تو گڑبڑ ہو گئے، سمجھ گئے نا. یہ اہل حدیث ان کے اندر بہت تشدد ہے، اور ادھر وہ منکرین حدیث ان کے اندر بہت ہی زیادہ لوس پن ہے. تو بہترین راستہ نہ ان کی طرح متشدد رہو، نہ ان کی طرح لوس پڑ جاؤ. اب عقل لڑا لو، جو عقل قبول کرے صحیح، جو عقل قبول نہ کرے وہ غیر صحیح. بس اب بخاری اور مسلم نے کسی حدیث کو یا محدثین نے صحیح کہہ دیا یا ضعیف، تو کیسے اس کو قبول کر لیں گے؟ اللہ نے عقل بھی تو کچھ دی ہے. اب یہاں آ کر کے بیچارے وہ مارے گئے. اور پھر بخاری کی 3-4 حدیثوں پر سب سے پہلے صفائی پیش کی بطور مثال کے. کس پر ہاتھ صاف کیا؟ بخاری اور مسلم پر. ان میں ایک حدیث موسیٰ نے جو ملک الموت کو تھپڑ مارا تھا. نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام نے کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاجر سارا فرعون نے ہم سے پوچھا تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ تم بیوی ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ ہم دونوں دینی بھائی تو ہیں. تم سے بھی پوچھے تو اپنا بھائی کہہ دینا. اب بھائی نبی کی عصمت کے خلاف ہے کہ نبی جھوٹ بولے. بس اس طرح سے 3-4 حدیثیں. تو اس وقت شیخ الحدیث کی قبر کو نوروں سے بھرے. اللہ جزائے خیر دے. بہت زبردست تحریر ہوتی تھی ان کی. اور سمجھے کہ تقسیم کے بعد انہوں نے کتاب سنت کہ اس ٹولے کو جو پاکستان میں انہوں نے سنبھالا ہے، وہ مولانا داؤد غزنوی اور مولانا عطاء الرحمان، مولانا عطاء اللہ حنی بھوجیان رحمہ اللہ. اللہ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. بے مثال ان کی قربانیاں ہیں یعنی تقسیم کے بعد پاکستان میں اور وہیں ہندوستان میں. مولانا عبد الوہاب صاحب آروی، مولانا عبید اللہ رحمانی، مولانا نذیر احمد صاحب کشمیری املوی، یہ 4-5 ادھر اور کچھ ادھر. چونکہ تقسیم کے بعد اتنا افراتفری ہو گئی کہ کوئی اپنے آپ میں تھا ہی نہیں، سب لٹ گیا تھا.
لیکن ان دونوں ملکوں کو انہوں نے بہت زبردست سنبھالا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھرے۔ تو اس وقت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل گجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو بڑے روشن خیال لوگ تھے جو بیچ مصالحت کرانے کے لیے، ان کے بھی منکرین حدیث اور ان کے بارے میں بھی الحمدللہ کتابیں لکھی، جو مقالات لکھے تھے اس کو الگ شائع کیا گیا، حجیت حدیث، اس کو ضرور پڑھیں۔ سارے اشکالات جتنے اٹھتے ہیں، جتنے چور دروازے تھے، سب انہوں نے بند کر دیا، اور ایسے ٹھوس دلائل کے بعد کہ آج تک ان کی ان باتوں کی تردید پھر مخالفین نہیں کر سکے۔ حجیت حدیث، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ ویسے بہت سارے اور لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ کتاب بڑی علمی اور بڑی مناسب ہوگی، اور لاہور وغیرہ میں برابر ہندوستان بھی چھپی ہوئی مل جائے گی۔ تو یہ امام عطا بن یسار سے نکلی تھی کہ انہوں نے کیا نقل کیا کہ رأیت رجالا من رجال، رجل نہیں بلکہ کیا، رجالا جماعت، ہم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ہم دیکھتے تھے، اچھی طرح سے جنابت کے بعد اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث حالت حیض میں ہے، اور چٹائی کہاں رکھی رہتی تھی؟ مسجد کے اندر۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ضرورت پڑتی تو میں جا کے چٹائی بچھا دیتی تھی، لا لیتی تھی۔ اللہ سبحانہ، عائشہ چٹائی لے لو۔ اللہ رسول میں کیسے جاؤں، میں تو حائض ہوں۔ اللہ کے بندی، تیرے ہاتھ میں کوئی حیض نہیں لگا، اٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ دوسری ام المومنین کہتی ہیں ہم تو لوگ جنابت میں رہتی تھی، اور ادھر نبی علیہ السلام چٹائی مسجد میں، کبھی اندازہ لگتا کہ نبی نماز پڑھے گا تو جا کر کے چٹائی بچھا کر کے ہم لوگ واپس آ جاتے تھے۔ اس کا مطلب کہ ایسی ضرورت کے تحت جا سکتے۔ آج حالات کے مطابق ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی ذرا اچھی طرح سے سن لیں، شاید کہ کام دے۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھیے گا، آج الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے دولت الامارات المتحدہ کو، خصوصاً شیخ سلطان حفظہ اللہ کو، ان کے یہاں بہت ہی بڑے حلقات چلتے ہیں قرآن کے۔ کس کے حلقات چلتے ہیں؟ قرآن کی مسجدوں میں۔ مسجدوں میں مردوں کے بھی چلتے ہیں، کس کے چلتے ہیں؟ عورتوں کے۔ یہ اس مسئلے کی وضاحت یہاں بہت ضرور یاد رکھیے گا۔ حکومت کی طرف سے اب آپ بتائیں، ایک پڑھانے والی بھی معلمہ اور پڑھنے والی بھی طالبات، عورتیں، لڑکیاں۔ اب لازمی چیز ہے، اگر ایسے مواقع پر اسی قول کو تسلیم کر لیا جائے جو احمد بن حنبل کا اور جسے صحابہ کا عمل تھا، تو اس میں زیادہ خیر ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر ایک معلمہ ہے، وہ حالت حیض میں ہے، حالت حیض میں اگر وہ مسجد میں معلمہ ہے، آتی ہے، اگر ٹھیک ٹھاک یعنی بڑھاپے کی عمر کو نہیں، آئش نہیں، بلکہ ابھی جوانی کی حالت میں، تو ہر مہینے میں 5 دن 7 دن 8 دن جیسے حسب عادت عورتوں کی ہوتی، اللہ سن فتح یہ 6 ایام او 5 ایام، یعنی حدیث سے آگے پتہ چلتا ہے کہ عام عورتوں کو ایک تو ابتدائی اس وقت حیض کی یعنی ایام کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن عام حالات یعنی کچھ دن کے بعد عام حالات جو ہوتے ہیں فتح یدی 6 ایام او 5 ایام۔ اللہ رسول کے فرمانے کا مطلب ہے کہ اس بر صغیر کے عورتوں کے عام مزاج کے مطابق، آب ہوا کے مطابق عورتوں کو 6 دن 5 دن 6 دن 5 دن ہی ہوتا ہے۔ تو چلو 5 دن رکھ لیں، ہر ہفتے میں 5 دن اگر وہ حالت حیض کی بنا پر مسجد میں نہ آئے تو کتنی طالبات کا نقصان ہوگا؟ اور کون سا ادارہ ہے جو ہر مہینے عورت کو جمعرات اور ہفتہ اور جمعہ اور ہفتہ چھٹی دے، اور 5 دن میں اس کو کہے نہیں بھائی تم آنے کا لگ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے نا مشکلات۔ اور ایسے ہی نقصان اور خسارہ کس کا؟ طالبات کا۔ ممکن ہے طالبات ابھی
بالکل ابتدائی حالات میں ہو تو ہو سکتا ہے ان کو 5-6 دن سے زیادہ 8-8 دن 9-9 دن یا جسے بعد ائمہ کرنے اکثر مدت 10-10 دن تک ہے. اب ہر مہینے میں اتنے دن ناگا کرنا جو پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی ضائع اور وہ بھی ضائع اور یہ جو نظام قائم ہے اتنی غیر حاضری بھی کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مسائل جو ہیں ان حالات میں اگر احمد بن حنبل اور یہ صحابہ کرام کا قول عمل قبول کر لی جائے کہ ایسی حالت میں جانے میں کوئی مذاکرہ کوئی ضرورت نہیں، خصوصاً جب کہ کیا ہو ضرورت ہو تو کوئی شرعاً اس میں مذاکرہ نہیں اور ناجائز ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے. اسی طرح سے اگر سیکھنے سکھانے کا ایک عورت چلو قرآن کی تفسیر ہے یا حدیث پڑھا رہی ہے یا مدرسہ ہے دینیات کی تعلیم ہو رہی ہے، الحمدللہ یہاں مسجدوں کے اندر ہر ایک کو مدارس میں جانے کی نوبت نہیں آتی، پھر گلا تو گھوڑ دیا اہل کالج نے تیرا کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. اب یہ مدارس جو عام ہیں وہ تو دنیاوی تعلیمات سے اتنے بھر دیے گئے ہیں کہ برائے نام دینیات کا بھی ایک سبجیکٹ رہتا ہے، وہ بھی اس میں بچہ فیل ہو تو کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں نا، سمجھتے ہی پڑھ چکے آپ لوگ جانتے ہو اس کی تو کوئی وہی بات، چلو یہ تو فیل بھی چل جائے گا. مسائل کیا ہیں؟ اب اگر ایسے حالات میں صبح شام یا چھٹیوں کی دنوں میں کچھ کلاسیں اگر ایسے چل رہی ہیں مسجدوں کے اندر تو چاہے معلمہ ہو یا طالبات ہوں، اگر ایسی حالت میں نہ آئیں ناگا کریں تو بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ایسے حالات میں بھی ان مسائل پر اس مسئلے پر عمل کر لینے میں شرعاً کوئی قباحت انشاءاللہ نہیں ہوگی. چلو یہ بات ہو گئی نا. اگلی حدیث، اللہ اکبر. وعنہا رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے، کہتی ہیں کنت اغتسل انا، میں غسل کرتی تھی، اغتسل انا غسل میں کرتی تھی، ورسول اللہ اور اللہ کے رسول من اناء واحد ایک ہی برتن سے، تختلف ایدینا فیہ من الجنابت، اور غسل بھی جنابت کا ہوتا تھا اور ہم دونوں کے ہاتھ پانی لینے میں کبھی ٹکرا جاتے تھے. میں پانی لے کے نکال رہی ہوں تو اللہ کے رسول ڈال رہے ہیں برتن میں پانی لینے کے لیے اپنے ہاتھ کو، اور اللہ کے رسول لے رہے ہیں تو کبھی میں ڈالتے، ہم دونوں کے ہاتھ کیا ہوتے تھے؟ ٹکرا جاتے تھے. یہ یہاں اس لیے نقل کیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، شاید اس سے پہلے بھی گزر چکی نہیں گزری بھی نہیں کہ زوجین کا ایک ہی برتن سے نہا لینے میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. ضمنی طور پر بات آئی تھی وہاں باب المیاہ میں غالباً کہ جب آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا، سمجھ گئے نا. وہاں حدیث وہاں یہ ضمنی طور پر آئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. اور وہاں بھی ایک حدیث گزری تھی غالباً میمونہ رضی اللہ تعالی ام سلمہ نبی علیہ السلام جا کے نہانے لگے تو ام المؤمنین کیا یار سارے اس سے نہ نہائی کیا؟ کنت جنبا، میں جنابت سے تھی. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندی تو جنابت سے تھی، پانی تھوڑی جنابت جنبی ہوتا ہے. یہ کہہ کر کے آپ نے نہا لیا. اس کا مطلب کہ وہ جو منع کیا ہے وہ یا تو منسوخ ہے یا اس کو نہیں یہ تنبیہی پر محمول کیا جائے گا. وسا اوقات عورت ہو سکتا ہے خیال رکھنے والی نہ ہو، مختلف طبقات کے مزاج کی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں بہت وضاحت ہے کہ ایک ہی برتن سے، ایک برتن سے مراد یہ نہیں کہ ہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ جگ کیا کہتے ہیں ہاں مگ، وہ نہیں، وہ جو پانی جو رکھا رہتا تھا. کیوں اللہ کیا فرما رہی ہے؟ پانی لینے اور میں ہمارے اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کی ٹکر ہو جاتی تھی برتن سے لینے میں. اب حضرت عائشہ نے اگر پہلے پانی لے لیا اور بعد میں اللہ کے رسول لے لیا
تو عورت کا بچا ہوا پانی ہو گیا. نہیں سمجھے؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کر دیا تھا تو حضرت عائشہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں. غسل کرنے میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. کنت اغتسل انا ورسول اللہ من اناء واحد، میں غسل کرتی تھی اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے من الجنابت، اور دونوں کا غسل کس کا ہوتا؟ جنابت کا. اور اسی طرح سے تختلف فی، یعنی برتن میں ہاتھ ڈالنے میں ہم دونوں کے ہاتھ کیا کرتے تھے؟ وہ ٹکرا جاتے تھے. حدیث متفق. وزاد ابن حبان، اسی حدیث کو امام ابن حبان بھی نقل کیا تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا، ہم دونوں کے ہاتھ کیا ہوتے تھے؟ ملاقات کا یعنی مل جاتے تھے، ٹچ ہو جاتے تھے. اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہی ہو گیا کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی کہ زوجین اگر ساتھ غسل کرنا چاہیں تو شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں. آئی بات سمجھیں؟ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک آیا زوجین ایک دوسرے کے سامنے سطر کھول سکتے ہیں، یا یعنی ایک دوسرے کی نگاہ دوسرے کے سطر پر پڑ سکتی ہے، ناجائز یا حرام. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ زوجین لازمی چیز ہے. جب دونوں ایک ساتھ نہائیں گے، اللہ سن نہاتے رہے، تو لازمی چیز ہے ایک دوسرے کے سطر پر بھی نگاہ پڑ جانا عین ممکن، کیا بالکل واضح ہے. اسی لیے اب یہ کہ نہیں کچھ نہ کچھ پہن کر کے نہانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس مسئلے کی بہت زیادہ تفصیل اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب آداب الزفاف، ان کے بعد شاگرد یا درسوں میں حاضر ہونے والوں نے کچھ بعد ایسے تھے جنہوں نے شادی کا ارادہ کیا تو اس موقع پر مطالبہ کیا کہ حضرت آپ شادی کے مسائل پر کوئی نصیحت کریں یا کچھ ہمیں لکھ دیں. تو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب ہی لکھ ڈالی آداب الزفاف. کیا؟ ہاں، بڑی محقق اور بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن اس کتاب کو لکھتے لکھتے یہ بھی کہہ دیا کہ معلق زیور جو ہے عورت پر حرام ہے. مسئلہ یہاں سے آ کے کافی بگڑ گیا، اور جس کی بنا پر اس پر یعنی معلق کیا مطلب؟ یعنی ایسے زیورات جو رنگ معلق کیا کہتے؟ ہلکے والے، جیسے کڑا ہے، لازمی چیز ہے. انگوٹھی بھی ہے، ہاں انگوٹھی ہے. اور کان میں ایک بالی تو وہی لٹکی رہے، لیکن اگر وہ بھی رنگ ہے تو بھی اس میں آ گئی. سمجھ گئے نا؟ ناک والی رنگ نہیں ہوگی، لیکن وہ جو آتی ہے نا، ہاں نتنی جو آئے گی نا، ہاں وہ تو ہو جائے گی. نہیں، عام طور پر جو پھول نہیں آئے گا اس میں، ہاں پھول. اور وہ جو آتا ہے لٹکنے والا، کچھ یہاں بات تو یہاں لٹکاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ سب آ جائے گی اس میں. ان کو کہا جاتا ہے محلق. سونے کے محلق زیورات البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عورت کے لیے پہننا جائز نہیں، حرام ہے. یہی ایک مسئلہ آیا ہے جس کی بنا پر علماء نے ان پر رد لکھا، لیکن البانی صاحب اپنی جگہ پر ماشاءاللہ ڈٹے رہے آخر دم تک. سمجھ گئے نا؟ اب اگر کوئی نیکلس ہے وہ بھی مدور تو حالانکہ یہ جمہور اہل علم کے خلاف ہے. البانی صاحب سے پہلے بھی کچھ بعض علماء ایسے تھے جنہوں نے ناجائز کہا تھا، لیکن جمہور اہل علم نے کا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں جو عورتوں کے لیے زیورات کی اہمیت اور ضرورت بیان کی ہے، اور لازمی چیز نبی علیہ السلام کے زمانے بھی مختلف عورتیں کہتے ہیں کہ کوئی اپنے
ہاتھ کا کڑا دینا شروع کیا. اور کہیں یہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام حدیث آئے گی, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت آئی, کڑا پہنے ہوئی تھی. آپ نے بیان فرمایا کیا اس کی تم نے زکوٰۃ دیا ہے؟ تو کہنے کی نہیں. تو کیا فرمایا تو تم کیا چاہتی ہو کہ زکوٰۃ نہ دو اور جہنم کی آگ کا کڑا بنایا جائے؟ تو اس سے پتہ چلا وہ کڑا پہنی ہوئی تھی. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں البانی صاحب کی بھی بات اس وقت مانی جائے گی جب یعنی ہم بھی حرام سمجھیں گے لیکن کب؟ جب تک زکوٰۃ نہ دی جائے. یا بہرحال مختلف وجوہات ہیں. البانی صاحب کی اس مسئلے کے بجائے بہرحال وہ کتاب بڑی اہم ہے اور بہت سارے ایسے مسائل آ گئے ہیں جو عام طور پر یعنی عمل نہیں کیے جاتے اور شادی کے موقع پر ان کا اپنانا بہت ہی ضروری ہے. تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی البانی صاحب رحمۃ اللہ نے وہاں اٹھایا کہ زوجین اگر ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ بھی لیں گے تو شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. اور دونوں کے نہانے میں یہ چیز ایک عادی بات ہے کہ بہرحال دونوں کا سامنا رہا ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بھی کیا ایک دوسرے کے سطر؟ تو اللہ کے بندے میں اور نبی علیہ السلام ایک ساتھ نہاتی تھیں. تو اشارہ کیا کہ یہ شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. چلے یہ ہو گیا. اگلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول ختم ہو گیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت كل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. یہ حدیث اس پہلے گزر چکی تھی, تھوڑی اس پر گفتگو ہو چکی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس حدیث سے بات ہو گئی تھی جب کہ بات آئی تھی کہ عورتیں جب نہاتی ہیں تو کیا اگر چھوٹی انہوں نے گوندھ رکھا ہے تو آیا بال کا کھولنا ضروری ہے کہ صرف پانی ڈال لینا کافی؟ وہاں آئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ. بھائی ہر روح میں ہر بال کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ جنابت. اس لیے فاغسلوا الشعر, جب تم نہاتے ہو تو بالوں کو خوب دھل لو. وانقوا البشر, اور اپنے بدن کو خوب اچھی طرح سے کیا کرو؟ صاف کر لو, یعنی رگڑ لو, مر لو, صابن وغیرہ لگا خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کر لو. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث اس کو روایت کے امام ابو داؤد نے اور ترمذی نے وضع افاہ, اور دونوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. سمجھ گئے نا. اور ضعیف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو سند ہے اس میں حارث بن وجیح آئے. الحارث بن وجیح. عربوں میں حارث بہت نام, چونکہ نام اللہ کو بڑا پیارا تھا. ہمت کرو بھائی. حارث, ہاں تو وہی کر رہا ہوں, محنت کرو. ارے محنت نہیں, بچے کا نام رکھنے کی کوشش کرو. سمجھ گئے نا. بچوں کا کیا نام رکھو؟ حارث. کیوں؟ حارث اللہ کے رسول کو نام بڑا اصدق, سب سے سچا نام جو ہوتا ہے. کیا مطلب؟ نام اور کام کے اعتبار سے سب سے سچا نام ہے. کیوں؟ حارث کے بارے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے والا. نہیں سمجھے؟ آدمی بیٹھا ہے تو کچھ نہ کچھ نہیں تو آج جو ہے تو آپ نے اصدق الاسماء, سب سے سچا نام. سچے کا مطلب کہ یعنی نام اور اس کے کام. حارث کے معنی کرتے رہنے والا. جب بھی کوئی آدمی دیکھو کچھ نہ کچھ تو ہے. جب کہا گیا یا حارث تو نام بھی حارث کرنے والا اور واقعی ذات بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہی ہوگی. سمجھ گئے نا. کچھ نہ کچھ تو فضول یا کام کی کچھ نہ کچھ. تو حارث بڑا اچھا نام, لیکن اپنے ہاں بالکل لوگوں نے بہت کم نسیم منسیہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے نام رکھنے کی توفیق نصیب فرمایا.
تو حارث بن وجیح ہیں. سمجھ گئے نا؟ امام ابو داؤد کیا کہتے ہیں؟ حدیثہ منکر وہو ضعیف. یہ امام ابو داؤد. اس سے پہلے بات آئی تھی کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت کم جگہوں پر کلام کرتے ہیں، لیکن کلام کرتے ہیں کیوں؟ جب انہوں نے اپنی سنن لکھی تو ان کی یہ اہل مکہ جو تھے، میں نے شاید بتایا تھا کبھی کہ امام ابو داؤد بتائے تھے. ہاں امام بتاؤں گی. اچھا امام ابو داؤد نے جب سنن لکھی تو پہلے پرانے زمانے میں مقدمہ کم لکھتے تھے. نہیں میں ایسے کروں گا، ایسے نہیں. بسم اللہ. ہاں ابو داؤد کھولو گے کتاب الطہارہ، ہاں باب ما جاء اذا ذهب المذهب ابعد، بس شروع وہیں سے. آج تمہید لکھنی پڑتی ہے. اور تو یہ کتاب جب لکھی سنن ابی داؤد تو دنیا کے سامنے بڑی عجیب کتاب تھی یہ، باب کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے مسائل. تو بہت اچھی لگی. امام ابو داؤد اہل مکہ کو جب ملی تو اہل مکہ نے امام ابو داؤد کے پاس لیٹر لکھا، حضرت آپ نے کتاب لکھی بہت اچھی، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ وہ کیا آپ کے شرائط ہیں، آپ کا کیا معیار ہے، کیسے ہم اس کو سمجھیں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیٹر کا جواب لکھا تھا، اور وہ اب چھپ گیا. اس کا نام رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ. کوئی الگ سے نام نہیں، رسالہ لیٹر رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت لکھا اور بتایا کہ دیکھو ہم نے سوچا کہ فقہا جن مسائل کو پر عمل مسائل ہیں ان کی دلیلیں ہم اکٹھا کریں. کوشش میں نے کی دلائل اکٹھا کرنے کی. جو حدیث صحیح ہے ہم نے وہ تو صحیح ہیں، اور جو حدیث ضعیف ہوں گی ہم وہ ضعیف بیان کر دیں گے. ہاں ذرا غور سے سننا. جو حدیثیں معروف ہیں صحت میں وہ تو وہی ہیں. جو وما کان فیہ وہن شدید، اور جن حدیثوں میں زیادہ ضعف ہوگا ہم وہ بیان کر دیں گے. وما سکت عنہ، اور جن حدیثوں پر ہم سکوت اختیار کریں تو سمجھ جانا کہ ہمارے نزدیک وہ حسن اور قابل استدلال ہوگی. یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا لیٹر آیا. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی وہن شدید، عام ضعف نہیں، وہن جس میں زیادہ ضعف ہوتا ہے ہم اس کو بیان کر دیں گے. تو امام ابو داؤد نے کیا کہا؟ یہ حدیث حارث بن وجیح کے اس میں راوی ہے، اور حدیثہ منکر وہو ضعیف، ضعیف بھی ہے اور اس کی حدیث کیا ہے؟ منکر ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ غریب لا نعرفه الا من حدیث الحارث وهو حدیث شیخ حدیث شیخ لیس بذاک. وہ بالکل امام ترمذی کا بھی نرالا معاملہ ہوتا ہے، وہ مختصر نہیں دو، وہ پورا. امام ترمذی نے کیا کہا؟ یہ حدیث ہم نے نقل کی ہے، اس حدیث کی مجھے ایک ہی سند ملی. اللہ اکبر. دیکھو اتنی امانت اور دیانت محدثین کی. اب ان کے بارے میں کوئی اگر ذرہ برابر شکوک شبہات کرے تو بہت ہی عیب کی بات ہے. دیکھو کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، یعنی لا نعرفہ، حارث بن وجیح کے علاوہ کوئی اور دوسری سند ہمیں نہیں مل پائی. اللہ اکبر. دیکھو محدثین ضعیف اپنے علم کی بتاتے کہتے ہیں حارث بن وجیح جو سند ملی اس میں کون ہے؟ حارث بن وجیح. میں نے بہت کوشش کی لیکن حارث بن وجیح کے علاوہ کوئی ایسی سند ہمیں نہیں ملی جس میں جو اس کے علاوہ ہو، جس میں حارث بن وجیح کی جگہ پر کوئی اور راوی. تو لازمی چیز ہے، شاہد ہو گئے نا، مطابقت ہو گئی. یا اسی طرح کے اور کوئی پوری سند ہی الگ ہو لیکن وہ بھی نہیں. تو کہتے ہیں اسی لیے یہ ایک ہی سند ملی، اور حارث بن وجیح وہو حدیث شیخ،
اور یہ حدیث جو ہے ایسے شیخ کی ہے کہ لیس بذاک، جو کسی کام کا نہیں، لیس بذاک. یہ محدثین ان کا ترمذی کی الگ اصطلاح ہے. اور اللہ جزائے خیر دے علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سن لیں، یاد رہے گی تو شاید کبھی فائدہ دے گی. امام ترمذی نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں صحیح میں، غریب جیسے وہ ہوا حدیث و شیخ لیسا بداک، اب اس کے آگے کچھ نہیں، خبر غائب ہے. اس طرح سے بہت ساری اصطلاحات ہیں کس کی؟ امام ترمذی کی، جو کسی محدث کے نہیں. یعنی مقارب الحدیث، کیا شروع سنن کے اندر وہ مقارب الحدیث، سمیت محمدن یا سألت محمدن عنہ فقال مقارب الحدیث. یہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں جرح و تعدیل، یعنی راوی پر تنقید، ضعیف اور اس کی توثیق کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے ان کو کہا جاتا ہے اصطلاحات. کیا یہ ترمذی میں رہتی تھی، لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے. پہلے لوگوں نے کچھ وضاحت تو کی تھی، لیکن الحمدللہ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ملک عبدالعزیز نے جب حجاز کو فتح کیا، مکہ ان کے ہاتھ میں آیا، تو حدیث پڑھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی محدث رکھا جائے. تو اس وقت ان کو ایک ہی عالم نظر آیا، کہاں؟ وہ بھی اپنے یہاں کا مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری تحفۃ الاحوذی والے، الحمدللہ. تو انہوں نے تحفۃ الاحوذی جو لکھی، تو تحفۃ الاحوذی کا ایک مقدمہ ہے، شرح میں نہیں، کتاب میں نہیں، کتاب کا جو مقدمہ ہے، تقریباً اتنا بڑا مقدمہ ہے دوستو، مقدمہ جس میں بڑی علمی باتیں ہیں، تدوین حدیث، حجیت حدیث، محدثین کے حالات، کہ محدث کتابوں کی تعارف، اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ ترمذی کی اہمیت، اور امام ترمذی نے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں کہاں کہاں، مولانا مبارک پوری نے ان تمام کی تشریح اور وضاحت محدثین کے اقوال کی روشنی میں اس مقدمے میں نقل کر دیا. یہ بہت علم کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ہی کوئی بحر العلوم ہوگا رجال کا، صرف حدیث کا نہیں بلکہ اسانید کا اور جرح و تعدیل کا، وہی اکٹھا کر سکتا ہے. ورنہ یہ ایک دو حرف نہیں، یہ پتہ نہیں کتنے حرف، پھر اس حرف کا ماں کو کس کس محدث نے استعمال کیا اور کس معنی میں استعمال کیا، یہ وضاحت ڈھونڈنا بہت ہی محنت کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. ہم لوگوں کے لیے سب کچھ ریڈی میڈ ہے، آج سب ریڈی میڈ ہے دوستوں. پہلے تو کھولنا پڑتا تھا، اب تو صرف ایک بٹن دباؤ تو اور آسانی ہو گئی. نہیں سمجھے؟ نیٹ پر، کمپیوٹر پر، پتہ نہیں کس پر بٹن دباؤ، سب آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اتنا آسانیوں کے باوجود ہم اتنا علم نہیں حاصل کر سکتے جو بیچارے اتنی مشقت کی بات کر لیے تھے. ان کی زندگیوں میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی میرے بھائی. اور اخلاص تھا. اخلاص کیا؟ اخلاص. اللہ اکبر. جب مدینہ یونیورسٹی قائم ہوئی یہاں مدینے میں، تو اس وقت وہاں شیخ الحدیث کی ضرورت تھی، حدیث کے استاد کی. تو بہت لوگوں کا نام لیا گیا، سب لوگوں نے معذرت کی. آخر میں آیا کہ اس وقت پاکستان میں مولانا محمد اسماعیل صاحب گجران والا ہیں، ان کو بلایا جائے تو وہ مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. چونکہ شیخ الحدیث تو آ نہیں سکتے تھے، وہ مرآت کے لکھنے میں تھے. تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، شیخ ابن باز کوئی معمولی شخصیت تھی، باقاعدہ ملک فیصل کا، شاہ سعود کا زمانہ، اللہ اکبر، لیٹر لے کے پاکستان گیا، بلایا. تو شیخ الحدیث نے کہا بھائی وہاں تو تنخواہ پر کام کرنا ہے، بہت لوگ مل جائیں گے،
اور آج ہماری ضرورت پاکستان میں ہے، میں وہاں چلا گیا پیسے کے لیے، تو یہ ہماری جماعت کہاں جائے گی؟ یہ کہہ کر کے دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا کتاب و سنت کی دعوت کے لیے جو اس جماعت نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے ٹکٹ ویزا سب واپس لوٹا دیا شیخ الحدیث نے، جو آج ان کو اتنی عزت دنیا میں ملی، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد مولانا حافظ محمد گودھلوی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث کہے جاتے تھے، کہا جاتا پوری سیاست زبانی یاد تھی ان کو، حافظ محمد گودھلوی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا عبد الغفار حسن رحمانی رحمت اللہ علیہ کراچی سے، یہ دونوں بھیجے گئے آئے تھے حدیث پڑھانے کے لیے، اور لیکن گودھلوی صاحب رحمت اللہ علیہ 2 سال رہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے کہ ہماری ضرورت پاکستان کی عوام کو زیادہ ہے۔ یہ لوگ دیکھتے تھے اللہ اکبر کیسے کتنے اخلاص، اور وہی اخلاص کی برکت تھی میرے بھائیو۔ دعا کرو آج ہم لوگوں کے اندر بھی آ جائے اخلاص۔ تو اتنی مشکلات کے بعد سارے ذرا سوچو، پورے اتنے الفاظ، جتنے الفاظ ترمذی میں آئے ہوئے جرح و تعدیل کے، سب کی شرح اکٹھا کر دی ہے مقدمہ تحفۃ الاحمدی کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسی لیے امام شافعی نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں، امام بہقی کہتے ہیں تمام اہل علم نے اس حدیث کو ناقابل استدلال قرار دیا، بخاری، ابو داؤد، دیگر سبوں نے۔ تو اس لیے حدیث کے اندر یہ حدیث قابل حجت نہیں ہو سکتی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ گرچہ غسل کرنے کے وقت پانی پہنچانا چاہیے، اچھی طرح سے غسل کرنا چاہیے، لیکن یہ حدیث جو ہے اس کو یہ دلیل بنانا کہ نہیں، بالوں کو کھول کر کے پورے بالوں کو، یا ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، جنابت ایسی نہیں کہ ہاں وہاں بیٹھی رہے، سمجھ گئے نا۔ نہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، آپ کو جانا تھا، راستے میں گزرے تو ابو ہریرہ کھڑے ہوئے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مسافہ ملا، اللہ رسول ہاتھ پکڑ لیا ان کا۔ اب شرماتے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ رسول لے کر کے چلے گئے۔ کہیں جہاں آپ کو جانا تھا وہاں مجلس میں بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ دھیرے دھیرے سرکتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ جیسے اللہ کے رسول کی نگاہ اوجھل ہوئی، 1 2 3 وہاں سے بھگ گئے۔ اب بات مکمل، ابو ہریرہ پھر ادھر سے بھگے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے تم؟ یا رسول اللہ میں جنابت جنبی تھا، میں جنابت سے تھا، اور آپ ایسا ہاتھ پکڑ لیے کہ آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ یہاں لے کے بیٹھا دیے، آپ بات کرنے لگے تو موقع ملا، میں چلا گیا تو غسل کرنے کے لیے۔ عارف اللہ کے بندے، تمہیں معلوم ہے ان المؤمن لا ینجوس، مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا جنابت میں کہ مجلس میں بھی نہ بیٹھ سکے۔ اللہ اکبر، سمجھے نا۔ تو اسلام میں بڑی وسعت ہے، کہنے کا مطلب اگر ہر بال کے نیچے جنابت، اس کا مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو وہی ہوگا کہ جنابت ہے تو پورے کپڑے، بستر، کمرہ، سمجھ گئے نا، ہم سب کو ڈیٹول سے دھلنا پڑے گا، کیوں؟ جنابت کہیں لاحق ہو گئی ہے، اس کی نوبت نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو شدت ہے وہ اس کا انکار ہے، سمجھ گئے نا۔ باقی انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت